مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں روضہ رسول کے سامنے کھڑی گڑ گڑا رہی تھی۔ جس کا خواب میری آنکھوں میں پچھلے 20 سالوں سے تھا، آج وہ حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود تھا، اور میں بھی اس ہجوم میں موجود تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک عجیب سی بھگدڑ مچی۔ مجھے ایسے لگا جیسے لوگوں کے قدموں تلے آ کر میرا وجود آج کچلا جائے گا۔ لیکن تبھی کسی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ مجھ جیسی بوڑھی عورت جس کے بازوؤں میں سکت بھی نہ تھی اور نہ ہی جسم میں اتنی جان تھی کہ میں حج جیسا بڑا فریضہ ادا کر سکتی، لیکن کوئی تھا جو مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کروا رہا تھا۔ میں اس سفید کپڑوں والے خوبصورت نوجوان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ مکمل حجاب میں تھا جیسے عام طور پر عربی ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری مدد کے لیے اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دیا تھا۔ میرا کوئی محرم میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن یہ محرم بن کر مجھے حج کروا رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تھا کون؟ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ میں اس کی کھوج میں تھی، جبکہ وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میرا نام فریدہ ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی شروع سے ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جسے سن کر شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ میرے ساتھ زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ میں نے جیسے ہی شعور پایا، مجھے احساس ہو گیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پر بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت اکیلی تھی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی کہ میں اپنے ماں باپ کو بہت پہلے ہی کھو چکی ہوں، تو یہ مجھ پر قیامت کا سما تھا۔ دل میں خیال آیا، تبھی تو چچی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا میرے منہ پر تھپڑ دے مارتی۔ چاچا بھی کم غصہ نہ کرتا، روز روز ان کا غصہ مجھ پر ہی نکلتا، جبکہ ان کے اپنے بچے انتہائی بدتمیز اور زبان دراز تھے، جبکہ میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی چچی نے مجھے کام پر لگا دیا تھا۔ میں گھر کا سارا کام کرتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی، آٹا بھی گوندتی۔ اور اب جب میں 10 سال کی ہوئی تو چاچی نے مجھے ایک بنگلے میں نوکری پر رکھوا دیا۔ وہاں مجھے چھوٹے بچے کو سنبھالنا ہوتا۔ بچے کو ذرا سی بھی خراش آ جاتی تو وہ بیگم صاحبہ مجھے دھنک کر رکھ دیتی۔ ایسے ہی زندگی کی سختیوں کو جھیلتے جھیلتے بالآخر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ زندگی ابھی اور مشکل ہونے والی ہے۔ جب چچا کا ایک دوست ہمارے گھر آنے جانے لگا، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر ہے۔ چچا اس کا قرض دار تھا۔ آتے جاتے وہ اپنی خبیث نگاہوں سے میرے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ شاید اچھی طرح جانتا تھا کہ اس گھر میں میری کیا اوقات ہے۔ ایک دن وہ چچا سے کہنے لگا، اگر تو اپنا قرضہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اپنی اس بھتیجی کا نکاح مجھ سے کر دے، ویسے بھی میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 40 سال کا آدمی مجھ جیسی 18 سال کی لڑکی پر نظر رکھتا ہے۔ اور چچا نے خوش ہو کر اسے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میرے پورے 3 لاکھ روپے معاف کر دے اور میں اپنی بھتیجی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ یہ بات خود میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس دن میں رات کو بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس شیطان صفت آدمی کا میرے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس نے جس طرح پہلے اپنی بیوی کو مارا ہے، ایسے ہی مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں بنگلے کی نوکری کے لیے گھر سے نکلی اور میں نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں شہر کی سڑکوں کی خاک چھاننے لگی۔ یوں ہی بسوں اور ٹرین میں دھکے کھاتے کھاتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، گھر سے باہر نکل کر لڑکی کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں ایک سنسان جگہ پر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنے میں بے حال ہو رہی تھی۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ایک ڈھابا تھا جہاں پر لوگ کھانا کھانے کے لیے آ جا رہے تھے۔ میں بھوکی پیاسی یوں ہی خوار ہو رہی تھی۔ تبھی 2 آدمیوں نے مجھے وہاں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ خباثت سے میرے وجود کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ارے دیکھو، آج تو ہمیں ایک شکار مل گیا۔
ان کی دہشتناک آواز سن کر میرے حواس قابو میں نہ رہے تھے۔ میں اٹھ کر بھاگی اور پھر مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں میں کئی کانٹے اور پتھر بھی چبھے تھے، لیکن مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس کسی طرح ان شیطان آدمیوں سے اپنی جان اور عزت بچانا چاہتی تھی۔ میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ یہاں آ کر مکمل خاموشی اور سناٹے کا احساس ہوا تو میں روتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ کوئی بچہ ہے جو تکلیف میں ہے۔ میں بے قرار سی ہو گئی۔ مجھے بچے ویسے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ وہاں بنگلے میں جب میں نوکری کرنے جاتی تھی تو بیگم صاحبہ کے چھوٹے بچے کو میں ہی سنبھالتی تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک نوزائیدہ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس ویرانے میں اسے کون پھینک کر گیا ہے؟ وہ بھی زندہ بچہ؟ میں نے اسے اٹھا کر بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ بالکل برہنہ تھا اور سردی کا موسم تھا۔ شاید اسے تیز بخار ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ سردی سے کانپ رہا ہے۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑا اور اسے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ وہ کچھ سردی سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بچے کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھیں۔ میں نے آس پاس کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر کون تھا جو اسے یہاں پھینک کر گیا ہے؟ اب صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا اور یہ بچہ میرے پاس تھا۔ میں اسے لے کر شہر چلی آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ بچہ لاوارث ہے تو اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو میں انہیں کہہ دوں گی کہ یہ بچہ میرا ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ اب میں شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں پر صاف ستھرے اور خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے، لیکن میں کسی گھر میں نہیں گئی بلکہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک مسجد تھی جہاں پر نمازی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، جبکہ میں کونے میں اس بچے کو لے کر بیٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بچے کے آنے کے بعد میری عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ سب سے آخر میں امام صاحب مسجد سے نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگے، کیا ہوا بیٹی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں امام صاحب، میں کسی اچھے گھرانے کی نہیں، بلکہ میں ایک بیوہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میرے سسرال والوں نے بچے سمیت گھر سے نکال دیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ میں نے اس آس پر ان سے جھوٹ کہا تھا کہ شاید وہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہی بتا دیں یا پھر مجھے کسی یتیم خانے کا پتہ بتا دیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی تمہاری عزت محفوظ نہیں ہے، اسی لیے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہاں پر میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، تمہیں میرے گھر میں پناہ مل جائے گی۔ تبھی ان کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ خود چونک سے گئے۔ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ میں اپنی چوری پکڑے جانے پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ امام صاحب نے کیا ایک نظر میں ہی حقیقت جان لی ہے؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی امام صاحب، یہ بچہ میرا ہی ہے، کیا آپ کو یقین نہیں آتا؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اصل میں تم بہت کم عمر لگ رہی ہو نا۔ مجھے تسلی کروائی تو میری جان میں جان آئی، اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں آئی تو ان کی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پہلے ہی 4 بیٹیوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، اور تم ایک لڑکی اور اس کے بیٹے کو بھی اس گھر میں لے آئے۔ اس لڑکی کو کہہ دو کہ کسی یتیم خانے میں چلی جائے۔ وہ خوب زور زور سے چیخ رہی تھی۔ تبھی مولوی صاحب نے ان کے کان میں کچھ دھیمے سے کہا، جسے سن کر وہ عجیب سی نظروں سے میری گود میں موجود بچے کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی اور اس کے بچے کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو مجھے رہنے کا ایک ٹھکانہ تو ملا۔ اس امام صاحب کی 4 بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، جبکہ وہ اس بات پر حیران ہوتی کہ میں اتنی کم عمر ہوں اور میری شادی بھی ہو چکی ہے، اور میں بیوہ بھی ہوں، جبکہ میرا ایک بچہ بھی ہے۔ میں رات کو سوئی تو وہ بچہ میرے پاس سو رہا تھا، لیکن اچانک ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ غائب تھا۔ اب میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔
میں نے پورا گھر تلاش کر لیا لیکن وہ بچہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگی، میرا بچہ کہاں ہے؟ کس نے اٹھایا ہے اسے؟ امام صاحب اور اس کی بیوی آ گئے اور کہنے لگے، دیکھو لڑکی، ہم جانتے ہیں کہ وہ بچہ تمہارا نہیں، اس لیے ہم نے انہیں دے دیا ہے جن کا وہ بچہ تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، وہ بچہ میرا ہی تھا، آپ نے اسے کس کے حوالے کر دیا؟ تو امام صاحب میرے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے، میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا، وہ بچہ آسیبی ہے، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کی عجیب و غریب حرکات نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جنات کا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس بچے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی دن میں نے مارے غصے کے ان دونوں کا گھر چھوڑ دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس بچے کو تلاش کرنے لگی، کیونکہ امام صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے اسے قریب میں موجود ان جھاڑیوں کے پاس رکھ دیا تھا جہاں پر ان جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امام صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی جب میں نے وہاں سے گزرنے والی ایک عورت کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچانک اس نے اپنی گود میں موجود بچہ میرے پاس رکھ دیا۔ یہ بچہ تو وہی تھا جسے میں نے جھاڑیوں کے پاس سے اٹھایا تھا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، اب اس بچے کو تم ہی پالو گی کیونکہ یہ تمہارا عادی ہو گیا ہے۔ میں شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی، کیا اس بچے کو تم اٹھا کر لے کر گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، صرف اس کی حفاظت کے خیال سے۔ بس یوں سمجھو کہ اس کی ماں کہیں چلی گئی ہے، جب وہ واپس آئے گی تو اسے لینے آ جائے گی۔ وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر جانے ہی والی تھی جب میں نے اسے آواز دے کر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جنات کا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے پلٹ کر عجیب سی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم اس بات کو رہنے دو، بس یوں سمجھو کہ تم اس بچے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ دور درختوں کے پیچھے جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، جبکہ میں اس بچے کو پا کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر میں کروں تو کروں کیا، اس بچے کو کیسے پالوں؟ اسے لے کر میں گلیوں میں پھرنے لگی۔ میں جوان تھی، اسی لیے مجھے زمانے کا بھی خوف تھا۔ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب سامنے موجود بنگلے پر میری نظر پڑی۔ وہاں سے ایک عورت نکل رہی تھی۔ شاید وہ وہاں کام کرتی تھی کیونکہ حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک نوکرانی ہے۔ چوکیدار نے اشارے سے مجھے بلایا اور کہنے لگا، اے لڑکی، صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے بچے کو لے کر یہاں بیٹھی ہے۔ اگر تو مانگنے والی ہے تو یاد رکھنا کہ یہ امیر لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پر کسی مانگنے والی کو گلی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ میں اس چوکیدار سے کہنے لگی، نہیں، میں مانگنے والی نہیں ہوں، بلکہ کام کی تلاش میں ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، شوہر بھی مر گیا اور سسرال والوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اس لیے مجھے کوئی کام ملے گا تو اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر کام بھی کروں گی اور اپنے بچے کو بھی پالوں گی۔ یہ سن کر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں بیگم صاحبہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے بادل نخواستہ مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا تھا، لیکن میں نے بچے کا چہرہ سب سے چھپا لیا تھا۔ جب سے امام صاحب نے میرے سامنے عجیب و غریب انکشاف کیا تھا، تب سے مجھے یہ خوف محسوس ہوتا کہ کوئی اس بچے کی حقیقت نہ جان لے۔ میں نے دیکھا بیگم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی بڑی ہی خوبصورت تھی۔ وہ 4 سال کی بچی تھی جو ہر وقت تتلی بن کر لان میں گھومتی پھرتی تھی، جبکہ میں صفائی کے لیے ہر وقت بنگلے میں موجود رہتی، لیکن اپنے بچے کو اسی کمرے میں چھوڑ دیتی جہاں پر میں رہتی تھی۔ لیکن ایک دن شام کو ایک ہنگامہ سمجھ گیا جب بیگم صاحبہ کی 4 سال کی بیٹی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ پورے بنگلے کے لوگ بے چینی اور بدحواسی سے اس بچی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو گیٹ سے باہر نکلی تو واپس نہ آئی تھی۔ بیگم صاحبہ خوب غصے سے چلا رہی تھی، کہنے لگیں کہ اگر میری بیٹی نہ ملی تو میں سارے ملازموں کو گھر سے نکال دوں گی، انہیں پولیس میں گرفتار کروا دوں گی۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری بچی گم ہوئی ہے۔ اب میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر کروں تو کروں کیا۔
میں پریشانی سے اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پاس میں ہی وہ بچہ لیٹا مجھے غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس بات پر رونے لگ گئی کہ اتنی مشکل سے کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا ہے، اب یہ بھی چھننے والا ہے۔ میں ابھی رو ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے قریب ایک آواز سنائی دی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں بہت جلد بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آواز بچے کے اندر سے آئی تھی۔ میں حیرت سے اچھل پڑی کہ اتنا چھوٹا بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے، جبکہ وہ شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے بات کرنا شروع کی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب وہ کہنے لگا کہ وہ بچی گھر کے پرانے سٹور میں بند ہو گئی ہے، جاؤ اور اسے تلاش کر لو۔ اس کے منہ سے بڑی بھاری آواز آئی تھی۔ میں اب خوفزدہ سی ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ امام صاحب نے مجھے غلط نہیں کہا تھا، یہ بچہ سچ میں ہی جناتی ہے۔ میں سہم کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، ایک بار سٹور میں دیکھ لیں بیگم صاحبہ، ہو سکتا ہے کہ بچی کھیل کھیل میں وہاں چلی گئی ہو۔ بیگم صاحبہ غصے سے کہنے لگی، کوئی نہیں، وہ سٹور میں کبھی نہیں جاتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سٹور میں ہو؟ جیسے ہی سارے ملازم سٹور میں گئے، بچی وہیں سے ملی تھی، لیکن شکر تھا کہ اسے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ وہاں پر جا کر سو گئی تھی یا نہ جانے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیگم صاحبہ کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی اور شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری بچی سٹور میں گئی تھی؟ تو میں کہنے لگی کہ اکثر بچے کھیلتے کھیلتے کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہاں چلی گئی ہو۔ لیکن اس دن جب بیگم صاحبہ نے سارے ملازموں کے سامنے مجھے 5,000 روپے انعام کے طور پر دیے تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں کمرے میں آئی۔ وہ بچہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے بھی ان پیسوں سے کچھ لا کر دو، مجھے میٹھا کھانا ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ پھر میں اس کے لیے مٹھائی لے کر آ گئی، لیکن میں اس کے لیے چند کپڑے بھی لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، پہلی بار کسی نے میری یوں عزت افزائی کی تھی۔ اب وہ بچہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیگم صاحبہ کی بیٹی سے بھی بڑا لگنے لگا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ ہے یا کوئی چھلاوا، اتنی جلدی بھلا کوئی بچہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اسے کمرے سے باہر ہی نہ نکالتی تھی۔ میں سختی سے منع کر کے جاتی کہ وہ کمرے سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ وہ میری بات پر عمل بھی کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو رہا تھا۔ اسے میرے پاس رہتے ہوئے صرف 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن ان 1 سالوں میں وہ تیزی سے بڑا ہو گیا تھا۔ میں مکمل طور پر اس کا خیال رکھتی اور وہ بھی مجھے ماں کہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کے اندر ایسی طاقتیں ہیں جو اسے دوسرے بچوں سے منفرد بناتی ہیں۔ ایک دن بیگم صاحبہ کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ میں نے سختی سے اسے منع کیا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی طاقتوں کو پہچان کر اس کے پیچھے پڑ جائے، لیکن وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا مجھے بہت مایوس لگ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے بھی میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دوں، لیکن بیگم صاحبہ نے مہمانوں کی ایک بھیڑ جمع کر رکھی تھی۔ اس بھیڑ میں ایک مولوی صاحب بھی تھے جو بیگم صاحبہ کے شوہر کے بہت گہرے دوست تھے۔ وہ ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی، جیسے ہی باہر کھانے پینے کا سامان لے کر آئی تو میری جان نکل گئی جب میں نے اس بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس قدر زور زور سے اچھل رہا تھا کہ اپنی طاقتیں دوسروں پر ظاہر کر رہا تھا۔ سب بچے اسے دیکھ کر خوفزدہ تھے۔ تبھی اچانک ہی مولوی صاحب کی چیختی ہوئی آواز آئی، یہ بچہ انسان نہیں بلکہ جنات کا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ زور زور سے چلا کر وہاں سے دوسرے بچوں کو دور جانے کا کہہ رہے تھے، جبکہ میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ مولوی صاحب اسے کوئی نقصان پہنچا دے، مجھے اسے لے کر کہیں چلے جانا چاہیے۔ اچانک ہی وہ آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنے لگے، جبکہ میں چیل کی طرح جھپٹی اور اس بچے کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ روکو اس لڑکی کو، یہ کس مقصد سے یہاں اس بچے کو لے کر آئی تھی؟ لیکن میں کسی کے ہاتھ نہ آئی، وہاں سے بچے سمیت اس تیزی سے بھاگی کہ کوئی بھی مجھے نہ پکڑ سکا تھا۔ میں دور جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئی تھی۔
وہ بچہ میرے ساتھ ہی تھا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے ایک نئی چیز دیکھ لی ہو۔ میں اسے کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر نہیں جانا، ورنہ ان کے سامنے تمہاری طاقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کھیلوں، کسی کے ساتھ بیٹھوں، بچے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ تم جیسے بچے نہیں ہیں، تم ان سب سے الگ ہو۔ اب ہم یہیں پر رہیں گے، اس جنگل میں جھونپڑی میں رہوں گی، تم بھی میرے ساتھ رہو گے، لیکن میں شہر جا کر تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہوں گی، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ یوں ہم دونوں سب سے چھپ کر وہیں پر رہنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے جب تک کہ اس کی اپنی ماں لوٹ کر نہیں آتی، پھر بھلے یہ انسان کا بچہ ہے یا جنات کا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ پھر ایک دن میں شہر سے اس طرف لوٹ رہی تھی جب مجھے ایک مسجد نظر آئی۔ میں اس بچے کو لے کر اس مسجد میں آ گئی تھی۔ یہاں پر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے لمبے چوڑے سفید لباس میں ملبوس لوگ آتے جاتے دکھائی دیے۔ میں حیرت سے بت بن کر بیٹھی تھی، ان لوگوں کو دیکھنے لگی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ وہ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی اس بچے نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ سب لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، تم ایک عظیم عورت ہو، تم نے ہمارے بچے کی حفاظت کی ہے۔ ہم سب جنات ہیں اور یہ مسجد بھی جنات کی ہے۔ ہم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کے بعد اس بچے کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہاں سے تھوڑی دور جنات کا قبیلہ ہے، اس لیے اب تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بھی بہت پریشانی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان سے کہنے لگی، لیکن میں اس بچے سے بہت محبت کرتی ہوں، یہی میری زندگی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کی وجہ سے میں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھا وہ سفید نورانی چہرے والا شخص کہنے لگا، نہیں، اب تم جاؤ اور اپنی زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیکھنا۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ سب میرے سامنے سے غائب ہو گئے، جبکہ وہ بچہ بھی۔ میں اسے پاگلوں کی طرح تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جنات اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب میں انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کسی بنگلے وغیرہ میں نوکری کر لیتی ہوں۔ یوں میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک بار پھر سے کسی بنگلے میں نوکری مل گئی تھی۔ یہاں کی مالکن بہت ہی اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ تم شادی کر لو، ابھی تمہاری عمر 25 سال ہوئی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میں ہر وقت اسی بچے کو یاد کرتی رہتی تھی جو میری زندگی سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک عرصے تک میرے ساتھ رہا تھا، لیکن نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا، کبھی میں اس سے دوبارہ مل پاؤں گی یا نہیں۔ میرا کسی سے بھی شادی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس بنگلے میں کام کرنے والا ڈرائیور مجھے چپکے چپکے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب اس نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم اس سے شادی کر لو، تم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر سادگی سے میرا اور بشیر کا نکاح ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اب میں تمہیں اس بنگلے میں نہیں رکھوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ وہ مجھے ایک کرائے کے گھر میں لے گیا تھا۔ یوں ہم دونوں اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک دم سے ہی پرسکون اور خوبصورت ہو جائے گی۔ شام کو بشیر کام سے واپس آتا، ہم دونوں مل کر چائے پیتے، کھانا کھاتے اور زندگی کی باتیں کرتے۔ لیکن کئی سال گزر گئے، میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں بشیر کو کہتی کہ کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ تو وہ کہتا کہ نہیں، جب اللہ نے ہماری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو ہم اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ میں بشیر سے کہنا چاہتی تھی کہ ایک اولاد ہے میری اس دنیا میں جو نہ جانے کہاں ہے۔ اسے میں نے بہت سالوں تک پالا تھا، لیکن اب وہ کبھی میرے سامنے نہیں آتا۔ پھر ایک دن جس گلی میں ہمیں کرائے کا گھر ملا تھا، میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔
میں اس بوڑھے آدمی کا چہرہ کیسے بھول جاتی؟ یہ وہی امام صاحب تھے جنہوں نے اس جنات کے بچے کو جھاڑیوں میں چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آج ان کے حالات بالکل بدلے ہوئے تھے۔ ان کی چاروں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ دونوں میاں بیوی ایک بڑے سے بنگلے میں رہتے تھے۔ میں حیران تھی کہ ان غریب لوگوں کے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ ایک دن میں اس امام صاحب کی بیوی کے پاس جا پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی۔ شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کہنے لگی، تم وہی لڑکی ہو نا جو اس دن جنات کے بچے کو لے کر ہمارے گھر آئی تھی رہنے کے لیے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، میں یہی راز جاننا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں نے اسے وہاں کیوں چھوڑا تھا؟ امام صاحب بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ کہنے لگے، بیٹی، ہم مجبور ہو گئے تھے۔ اس رات وہ جنات ہمارے گھر آئے تھے۔ کہنے لگے کہ اس بچے کو وہیں چھوڑ دو جہاں پر یہ رہتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم اس بچے سے اتنی محبت کرتی ہوگی۔ اس نے تو ہمیں دولت سے مالا مال کر دیا تھا، تبھی تو ہمارے حالات اتنے بدل گئے۔ میں نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، لیکن تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے، کیا تمہارے اپنے بچے بھی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میرے بچے نہیں ہیں، لیکن میرا اس دنیا میں ایک بچہ ہے جو ابھی بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میں خوش تھی کہ ان کے گھر کے حالات بدل گئے ہیں۔ یوں کئی سال گزر گئے، لیکن ہمارے کوئی بچے نہیں ہوئے تھے۔ ابھی میری بدقسمتی عروج پر تھی جب ایک دن بشیر آیا تو اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ پھر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ مجھ پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو فقط 5 سال ہی ہوئے تھے، اور ان سب میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں ایک بار پھر سے بیوہ ہو گئی تھی۔ اب پھر میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جو میرا خیال رکھتا۔ میں نے پھر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ میں بس اب اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پائی پائی کر کے اپنے پاس پیسے جمع کرنے لگی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ میں میلادوں میں جاتی جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا، اسے بڑے غور سے سنتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بڑی ہی کٹھن گزری تھی۔ ان کے اوپر بھی بڑی مشکل اور پریشانی آئی تھی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ ایسے ہی مجھے بھی صبر کرنا ہے۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں 2-3 گھروں میں کام کرتی اور اپنے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ سارے محلے والے میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ پھر میں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ سب بچے مجھ سے قرآن پاک پڑھنے آتے۔ گزرتے سالوں میں نہ جانے کتنے بچے تھے جنہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ ان سب کے گھر والے میرے پاس آتے، مجھے کپڑے دیتے، پیسے دیتے، مٹھائیاں بانٹتے، اور میں ان چیزوں پر ہی خوش رہتی تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو شاید کبھی پوری نہ ہو سکے، کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں حج کرنا ناممکن سی بات تھی۔ لیکن میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا تھا۔ میں اپنی پائی پائی جمع کرنے لگی۔ میں ایک گلک میں اپنے پیسے جمع کر رہی تھی۔ میں نے اپنا کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، بس پیٹ بھرنے کے لیے کھاتی، شوق کے لیے نہیں۔ کسی نہ کسی طرح میں پیسے جمع کر کے حج پر جانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی تو مجھے کمرے سے بلی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی چیز گر کر ٹوٹی تھی۔ میں حیران تھی کہ بلی نے یہ کیا کیا ہے۔ میرا صدمے سے برا حال تھا کیونکہ شاید اس نے میرا گلک توڑ دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے تھے۔ سامنے ٹوٹا ہوا گلک پڑا تھا اور اتنے زیادہ پیسے تھے جو میں نے جمع ہی نہیں کیے تھے۔ یہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ ابھی چند ہزار روپے ہی جمع ہوئے ہیں، لیکن گلک میں تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سارے پیسے میں نے جمع نہیں کیے، بلکہ یہ کسی اور نے اس گلک میں رکھے ہیں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ جب میں نے وہ پیسے گنتی کیے تو یہ بہت زیادہ تھے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ 20 لاکھ روپے! اتنے زیادہ پیسے یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ میں پل بھر میں مالا مال ہو گئی تھی۔ پھر میں نے حج کی درخواست جمع کروائی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سال میرا نام آئے گا یا نہیں، لیکن میں بڑی ہی خوش نصیب تھی۔ میرا حاجیوں کی لسٹ میں نام آ گیا تھا۔ سب میری خوش نصیبی پر رشک کر رہے تھے۔
سب کہتے کہ ہاجرہ بی بی بڑی ہی قسمت والی ہے، دیکھو تو صحیح یہ حج کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ گو کہ میری عمر ابھی صرف 45 سال تھی، لیکن اکیلے زندگی گزارنے کی وجہ سے میں کئی سال آگے چلی گئی تھی۔ لیکن حج پر جانے کی خوشی اس قدر تھی جس نے میرے جسم کا ہر دکھ درد بھلا دیا تھا۔ پھر میں اپنی ایک ایک چیز کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے حج پر جانے کے لیے سفید رنگ کا لباس بنایا۔ اس رات میں سو رہی تھی جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہو۔ کوئی میرے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے پاؤں پر سر رکھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہو، لیکن وہ سفید رنگ کا لباس پہنے ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے اٹھ کر اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن میں ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بالکل ساکت ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز آئی تو میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ میری خوش نصیبی عروج پر تھی۔ میں خوش کیوں نہ ہوتی، آخر کو اتنا بڑا حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہی تھی۔ اسی شام فلائٹ میں بیٹھ کر میں عورتوں کے قافلوں کے ساتھ مکہ مدینہ پہنچ گئی تھی۔ یہ میری زندگی کے حسین ترین دن تھے، لیکن حاجیوں کے ہجوم میں بھگدڑ مچ جانے کے باعث میں کسی کے پاؤں تلے آ کر کچلی جاتی۔ میری حج کرنے کی خواہش ادھوری رہ جاتی۔ جبھی میں حیران رہ گئی تھی۔ کسی نے مجھے کپڑے پر بٹھایا۔ وہ ایک نورانی چہرے والا نوجوان تھا جو مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بڑی عقیدت تھی۔ میں بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی۔ پھر اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور مجھے حج کروانے لگا۔ وہاں پر حج کروانے کے لیے خادم مل جاتے تھے، لیکن انہیں پیسے دینے پڑتے۔ لیکن یہ تو بے لوث خدمت کر رہا تھا۔ میں آنسوؤں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بار بار اسے دعائیں دیتی اور پوچھتی کہ بیٹا تم کون ہو اور میری اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے اچانک اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر رکھا اور کہنے لگا، آپ میرے لیے میری ماں ہیں، اسی لیے آپ کی اتنی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ میرے پاؤں دھو رہا تھا۔ تبھی قافلے میں موجود ایک سکینہ بی بی مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے ہاجرہ تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ تیرا تو حج بھی ہو گیا، ہماری حالت دیکھ کیا ہوئی پڑی ہے، گرمی سے برا حال ہے۔ میں کہنے لگی، ایک بھلا نوجوان ہے جو مجھے حج کروا رہا ہے، وہ تو میری ایسی خدمت کر رہا ہے جیسے میرا بیٹا ہو۔ دیکھ وہ سامنے کھڑا ہے اس پلر کے پیچھے۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ میں اسے بار بار اشارہ کرتی کہ وہ وہیں کھڑا ہے مسجد نبوی کے پاس، لیکن اسے بالکل بھی وہ نوجوان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، لگتا ہے سکینہ تیری نظر خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، نہیں میری نظر ٹھیک ہے، لیکن لگتا ہے کہ تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر حج کے یہ خوبصورت دن اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور میں واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ محلے کی عورتیں سب مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ جن بچوں نے میرے پاس قرآن پاک پڑھا تھا وہ بھی سب مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب میرے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی اور میں اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ لیکن اس دن میری سہیلی سکینہ مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی، سچ سچ بتا، تو مکہ مدینہ میں کس کی بات کر رہی تھی؟ کس نے تجھے حج کروایا تھا؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میں کہنے لگی، تو اندھی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ ارے وہ بھلا سا نوجوان تھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، وہی تو مجھے حج کروا رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ویسے ایک بات ہے، میں نے سنا ہے کہ انسانوں کے درمیان وہاں جنات بھی ہوتے ہیں جو حاجی بن کر انسانوں کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ کیا وہ کوئی جنات تو نہیں تھا جو صرف تجھے دکھائی دے رہا تھا، مجھے نہیں؟ یہ سن کر میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے ہاجرہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اگر پچھلی زندگی میں میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا، لیکن میرے ہاتھوں میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بار بار اس کے منہ سے یہی بات سننا چاہتی تھی کہ تجھے کسی جنات نے تو حج نہیں کروایا۔ تو کیا وہ سچ میں ہی کوئی جنات تھا؟ وہ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میری خدمت کر رہا تھا، میرے پاؤں دھو رہا تھا۔ ایسا تو شاید کوئی میرا سگا بیٹا بھی نہیں کرتا۔ بیٹے سے یاد آیا، میری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔
میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جس کا احساس میں پچھلے 20 سالوں سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آج پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اسے یاد کر رہی تھی، بس وہ ایک بار مجھے ملنے آ جائے۔ جبکہ سکینہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیوں رو رہی ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ اس رات پوری شدت سے روتے ہوئے میں اسے یاد کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی بس ایک بار میرے مرنے سے پہلے وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں ایک لاوارث عورت ہوں۔ جب میری میت کو دفنایا جائے تو وہ بھی کہیں میرے پاس موجود ہو۔ تبھی اس نے میرے دل کی صدا سن لی۔ اس رات میں سوئی تو اچانک میرے کانوں میں سرگوشی کی آواز آئی، میں یہاں ہوں اماں، آپ کا بیٹا جسے آپ نے بچپن میں پالا تھا، پال پوس کر اس قابل کیا تھا کہ میں بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، وہی نورانی سفید چہرہ، وہ جنات کا بچہ جسے میں نے بچپن میں پالا تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ اٹھا کر چھونا چاہتی تھی، لیکن اب میں اس طاقت سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ ایک جنات تھا اور میں ایک انسان۔ وہ کہنے لگا، جو خواہش آپ کی تھی وہی میری بھی۔ میں بھی اس سال حج پر جانا چاہتا تھا، سو وہاں پہنچ گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ 20 سال پہلے کھوئی ہوئی میری ماں مجھے مل جائے گی۔ آپ کو دیکھ کر سچ میں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ میں ایک خوش نصیب مخلوق ہوں جو آپ جیسی عورت کے ہاتھوں پل کر جوان ہوا۔ تم کہاں چلے گئے تھے میرے بچے؟ تمہاری باقی کی زندگی کیسی گزری؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، جب میں ان جنات کے ساتھ چلا گیا تو اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا تھا، لیکن وہ سب کہنے لگے کہ تمہاری ماں جب آئے گی تم اس کے ساتھ رہنا۔ میں ان سب سے کہتا کہ میری ایک ہی ماں تھی جس نے مجھے جھاڑیوں کے پاس سے اٹھایا تھا۔ میری سگی ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر وہ واپس آئی، اس نے مجھے خوب پیار دیا، لیکن میں اس پیار کو نہیں بھلا سکا جو تم نے کیا تھا۔ ان نیک جنات کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میری فطرت بھی بہت نیک تھی۔ ہر وقت میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ کئی بار یہ دل میں خواہش آ گئی کہ میں آپ سے مل کر آؤں، لیکن مجھے وہ منع کر دیتے جو ہمارے قبیلے کے بڑے تھے۔ وہ کہتے کہ وہ ایک عورت ہے اور تم یوں اس کی زندگی میں شامل ہو گئے تو اسے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس دن میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً ہی آپ کو پہچان گیا کہ آپ وہی عورت ہیں جس نے مجھے بچپن میں ان جھاڑیوں کے پاس سے اٹھا کر کئی سال تک اپنے پاس رکھا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے پورے حج کے دوران آپ کا خیال رکھا، آپ کی خوب خدمت کی، لیکن ابھی بھی میں آپ کا حق ادا نہیں کر پایا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اور آپ میرے لیے اس دنیا کی سب سے عظیم عورت ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد میں اپنی نظروں میں بہت زیادہ بلند ہو گئی ہوں۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھ سے ایک وعدہ اور کرنا ہوگا۔ جب میں مرنے لگوں تو تم نے بھی میرے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ بظاہر لوگ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن مجھے محسوس ہوگا کہ تم بھی میرے جنازے میں آئے ہو، کیونکہ میں اس دنیا میں بالکل لاوارث ہوں۔ نہ جانے کب میں مر جاؤں، یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، آپ تا حیات سلامت رہیں، کوئی بھی غم آپ کو چھو کر نہ گزرے، لیکن آج کے بعد میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ جہاں دل کو خوشی محسوس ہو وہاں پر ضرور جانا چاہیے، اور میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جنزادے نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مجھے حج کروایا تھا، اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ اس پورے ہجوم کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ذوق اور شوق سے دین کی طرف مائل ہونے لگی، اور میں نے اپنے لیے ایک گھر خرید لیا تھا۔ یہ سب چیزیں مجھے دینے والا وہی جنزاد تھا۔ اس بات کا راز بھی اسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب میری گلک میں پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے تو اسی نے وہ پیسے ڈالے تھے چپکے سے۔ یہی وجہ تھی کہ اب میری خواہش تھی کہ میں اپنے نام پر ایک مدرسہ بناؤں تاکہ وہ میری موت کے بعد بھی چلتا رہے۔ پھر میری یہ خواہش پوری ہوئی، اور میرا گھر جو میں نے خریدا تھا اسے میں نے ایک مدرسے کی شکل دی۔ یہاں آ کر بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔
گو کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، مجھے آنکھوں سے کم دکھنے لگا تھا، لیکن محلے میں رہنے والی 2-3 بچیوں کو میں نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ محلے والے اب میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے زندگی میں جو چاہا وہ حاصل کر لیا تھا۔ میں نے یہ مدرسہ اپنے اور اپنے شوہر کے نام پر بنایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میری زندگی کا ایک مضبوط سہارا تھے۔ وہ اس وقت میری زندگی میں آئے جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ابھی کبھی راتوں میں جب میرے جسم میں درد ہوتا ہے تو وہ جن زیادہ مجھے آ کر دباتا ہے، میری خدمت کرتا ہے۔ میں خود کو ایک خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں۔ کبھی پلٹ کر میں چاچا یا چاچی کے گھر نہیں گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دنیا خود غرض اور لالچی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ نہ تو انہوں نے میری کبھی کھوج لگانے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے ان سے ملنے کی۔ زندگی میری بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میری زندگی میں صرف سکون تھا۔ اب اگر موت بھی آئے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ جو بھی میرے دل کی خواہش تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ میری خواہش سب سے بڑی یہ تھی کہ میں روضہ رسول پر جا کر حج کا فریضہ ادا کروں، اور یہ تبھی ممکن ہوا تھا جب اس جن زادے نے میرا ساتھ دیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ میری زندگی میں آتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے۔ گو کہ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ تھے۔ کبھی میں خوش ہوئی تھی تو کبھی غمزدہ، کبھی مجھے عجیب سے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ جو بچہ مجھے جھاڑیوں کے پاس سے ملا ہے وہ ایک جناتی بچہ ہے، پھر بھی مجھے اس سے کوئی خوف، کوئی ڈر اپنے دل میں کچھ نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں اسے ایسے ہی پیار کرتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کو بھی بھول چکی تھی۔ میں تو شادی کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ اچانک ہی میری زندگی سے چلا گیا تو پھر ہی میں نے اپنی زندگی کو بمشکل آگے کی طرف گھسیٹا تھا۔ آج سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ اسے میرے جذبات کا علم ہے، میں کب دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں وہ سب خبر رکھتا ہے۔ شاید یہی حقیقی محبت ہے جو عام محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ سچ میں ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں ہوں